السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک کامل و مکمل دین دیا ہے. یہ ایسا دین ہے کہ جس میں ہم کو عقائد سے لے کر اخلاق تک میں کسی دوسرے مذہب والوں سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. عقیدے اتنے بہترین دیے کہ ایک اللہ کی عبادت، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. اس نے کسی کو پیدا انسان کی طرح نہیں کیا، اور جن کو بنایا وہ اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ عزیر علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام. اور وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا. لوگوں کے ذہنوں میں، خصوصاً آج کل کے ہمارے ان بچوں کے ذہنوں میں جو یونیورسٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ذہن میں کچھ شکوک ڈالے جاتے ہیں کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا جب اللہ ہے تو اللہ کا بھی تو کوئی پیدا کرنے والا ہوگا. ہمارے بچے چونکہ دینی تعلیم سے ناواقف ہیں، اس لیے ان مسائل میں بالکل کنفیوز ہو جاتے. کنفیوز تو ٹھیک ہے، لیکن شک ہو جاتا ہے، اور شک ایمان نہیں ہو سکتا. تو ظاہراً ہمارا بچہ ہے، نام محمد ہے، قاسم ہے، سلمان ہے، لیکن ذہنی اعتبار سے ایمان سے نکل چکا ہوتا ہے. ہمارے ان بچوں کو اس سوال کا جواب ایک سیدھا سا یوں دیا جائے کہ کریٹر جو ہوتا ہے، فاعل جو ہوتا ہے، کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ فعل میں داخل نہیں ہوتا. میں بول رہا ہوں تو میں سننے والوں میں داخل نہیں ہوں، سننے والے آپ ہیں، میں بولنے والا ہوں. اللہ جب خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہے، تو اب اللہ کو بھی کسی نے پیدا کیا ہو تو پھر اللہ بھی مخلوق ہو جائے گا. اور جب وہ مخلوق ہوگا تو اس کے لیے اور ایک اللہ کی ضرورت پڑے گی. پھر اس پر سوال ہوگا کہ اس کو کس نے پیدا کیا، تو اس کے لیے اور ایک اللہ کی ضرورت پڑے گی. کہیں نہ کہیں تو جا کر کے رکنا پڑے گا کہ اس کے اوپر کوئی اللہ نہیں ہے. تو جب کہیں نہ کہیں کوئی اللہ نہیں ہے تو جس اللہ کو ہم مانتے ہیں وہی آخری ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں. ایک سیدھا سا جواب ہے. بس ہمارے بچے، یہ میں وہ سوالات ہیں جو یہاں ہو رہے ہیں. بس ہمارے بچے یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ اپنی طرح اللہ بنا سکتا ہے؟ چونکہ یہ یونیورسٹیوں کی تعلیم ہے نا. حضرت مفتی صاحب آپ کو تشریف لائیں. تو ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا اللہ اپنی طرح اللہ بنا سکتا ہے؟ اس کا سیدھا سا ایک عام سمپل جواب یہ ہے کہ ہاں، اللہ اپنی طرح بھی اللہ بنا سکتا ہے. اس لیے کہ اگر یہ کہو کہ اللہ اپنی طرح اللہ نہیں بنا سکتا تو پھر وہ اللہ کیسا خالق مطلق ہے.
وہ قادر مطلق ہے، وہ ساری چیزوں پر قادر ہے، اس لیے وہ بنا سکتا ہے، لیکن جس کو بھی بنائے گا وہ بھی تو اسی کا بنایا ہوا ہوگا، تو وہ مخلوق ہوگی، وہ خالق نہیں ہو سکتا ہے، وہ خالق ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ خالق واحد ہے، ایک اللہ ہے، سجدہ اسی کو ہوگا۔ عقائد اتنے بہترین ہم کو دیے ہیں کہ ہمیں کسی مذہب کے پاس بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت اپنے مرض الوفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر سوئے تھے، آپ نے ایک مرتبہ چادر کھولی، ہر مرتبہ جب چادر کھولتے تھے تو کوئی نہ کوئی بات ارشاد فرماتے تھے نصیحت کی۔ ایک مرتبہ چادر کھولی آپ نے تو حضرت نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا الا لا تتخذوا قبری وثنا۔ ایک بہت بڑا عقیدہ دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں دے کر گئے، اللہ کی لعنت ہو یہودی اور نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کیا۔ خوب سن لو، تم میری قبر پر سجدہ نہ کرنا۔ ایک عقیدہ دے کر گئے ہم کہ جب نبی کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو دنیا کے ولی کو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے، دنیا کے غوث کو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے، دنیا کے ابدال کو کیسے سجدہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت میں جھک کر سلام کرنے کو بھی فقہا نے ناپسندیدہ فرمایا۔ یہ جو جھک کر یوں سلام کیا جاتا ہے نا، ناپسندیدہ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آدھا جھکو گے، کل سجدے میں چلے جاؤ گے، اور ہماری شریعت نے عزت کے لیے بھی سجدہ کرنے کو منع قرار دیا۔ آج عزت کا سجدہ کرو گے، کل عبادت کا سجدہ کرنے لگ جاؤ گے۔ جب نبی کو سجدہ نہیں ہو سکتا، امام الانبیاء کو نہیں ہو سکتا ہے، تو دنیا کے کسی نیک آدمی کو سجدہ کیسے ہو سکتا؟ عقائد بڑے خوبصورت دیے، ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے۔ عبادات اتنی خوبصورت ہمیں عطا فرمائی ہے، اتنی خوبصورت۔ ہمارے اکابر نے، اب ساری عبادتوں پر اگر میں تذکرہ کروں، ہمارے بزرگوں نے جو لکھا ہے کتابوں میں کہ رمضان ہی میں روزے فرض کیوں ہوئے، اور حج کا مسئلہ جو ہے سال زندگی میں ایک مرتبہ کیوں رکھا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ذی الحجہ ہی میں کیوں رکھا گیا، اور وہ ایک لمبی بات ہے۔ ہمارے اکابر نے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ شعرانی وغیرہ نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ میں صرف نماز کے باب میں آپ کو کہتا ہوں، یہ جو 5 ٹائم کی ہماری نمازیں رکھی گئی، اس میں جو حکمتیں رکھی گئی، علامہ شعرانی نے، ہمارے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نے جو کچھ اس پر لکھا ہے، میں مختصراً، فجر کی نماز اس لیے رکھی گئی کہ تم سوئے تھے تو تم موت کی گود میں پہنچ چکے تھے، مرا اور سویا ہوا برابر تھا۔ اللہم بسمک اموت و احیا، تم یہ کہہ کر سوئے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تو نے موت دے دی تھی پھر زندہ کیا ہمیں صبح میں، تو صبح زندہ ہوئے، یہ اللہ کی ایک نعمت عظمیٰ ہے، اس کا شکر فجر کی نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا دوبارہ۔ ظہر، عصر اور مغرب، تو ظہر عصر اس لیے رکھی گئی کہ ظہر کے وقت زوال، آفتاب جو ہے زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ اے انسان، تیری بھی زندگی زوال کی طرف جانے والی ہے، اس لیے تو ظہر پڑھ لے۔ عصر کا وقت ہمارے بڑھاپے کو یاد دلاتا ہے، عصر پڑھ لے۔ اور مغرب کا وقت ہماری موت کو یاد دلاتا ہے کہ آفتاب اور سن غروب ہو گیا، تو بھی قبر میں ایک دن غروب ہو جائے گا، اپنے مولا کو یاد کر لے۔ اور عشاء کے باب میں ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکمت لکھی، فرماتے ہیں مغرب کے بعد تھوڑی دیر روشنی رہتی ہے اور پھر اندھیرا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا ٹھیک اسی طرح اے انسان، تو بھی جب قبر میں غروب ہوگا، دفن کیا جائے گا، تو 2-4 دن تک تیری روشنی رہے گی، 2-4 دن تک تجھے کوئی یاد کرتا رہے گا، پھر تو بھول بھلیا ہو جائے گا۔
تجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھ لے تاکہ قبر کے اندھیرے میں تیرا اللہ تجھے یاد کرے۔ یہ عشاء کی نماز کی حکمت حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھی۔ تو نمازوں عبادات اتنی بہترین عطا فرمائی اور ان ٹائم میں اتنی بہترین عبادات عطا فرمائی کہ ہماری عقلیں حیران ہیں۔ معاملات اتنے بہترین ہمیں دیے، بزنس کیسے کرو گے، کاروبار کیسے کرو گے، لین دین کیسے کرو گے، اتنے خوبصورت شریعت عطا فرمائی ہے کہ مومن دھوکہ کھاتا بھی نہیں، دھوکہ دیتا بھی نہیں۔ یہ دھوکہ کھاتا بھی نہیں، دھوکہ دیتا بھی نہیں۔ حضرت بازار میں گئے، مسلم شریف میں ہے، ایک پانی والے گیہوں میں ہاتھ ڈالا، اندر سے گیلے گیہوں نکلے پانی والے۔ فرمایا کیوں ایسا کیا تو نے؟ فرمایا کچھ مال پانی میں بھیگ گیا تھا، میں نے چھپا دیا۔ حضرت نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو میری امت کو دھوکہ دے وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری مارکیٹ، ہمارا کاروبار، ہماری دل، ہماری تجارت فراڈ سے بھری ہوئی ہے، دھوکے سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارے زبانیں، مسند احمد کی روایت ہے، فی المؤمن خلال کل، مومن کے اندر تمام صفات ہو سکتی ہے لیکن دو صفت مومن میں نہیں ہو سکتی، الکذب والخیانہ۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن خائن نہیں ہو سکتا ہے، مومن خیانت نہیں کرتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مومن میں یہ دو صفتیں کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ہماری لائف، ہماری زندگی اسی سے بھری پڑی ہے کہ جھوٹ ہے، خیانت ہے اور فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس تجارت سے جو انکم ہو رہی ہے، آمدنی ہو رہی ہے، وہ حلال کی بن جائے، اور پھر ہم اس روزی کو خاطر اللہ سے دعا کرتے ہیں طعام ہو حرام، لباس ہو حرام، شراب ہو حرام، فانا یستجاب لہ، جس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، پہننا بھی حرام، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کے ساتھ ہمیں جو معاشرت دی، معاشرت کا مطلب ہماری زندگی جو گھریلو زندگی ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اپنے لیبر کے ساتھ، اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہماری زندگی ہے، اس سے معاشرت کہا جاتا ہے۔ یہ معاشرتی زندگی بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین دی۔ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، میرے لائے ہوئے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا معنی یہ ہے کہ تم نکاح چھوڑ دو اور اکیلے بیٹھے رہو، مسجد میں جا کر لمبی تسبیح لے کر بیٹھے رہو اور ساری زندگی نکاح کو چھوڑ دو۔ فرمایا میری شریعت میں نہیں ہے، میری شریعت یہ ہے کہ نکاح بھی کرو، تم سے بچے بھی ہو، تم کاروبار بھی کرو، تم تجارت بھی کرو، تم اپنی بیوی سے ہنسی مذاق بھی کرو۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت حیات تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت حیات تھے تو ہم بہت زیادہ دل لگی نہیں کرتے تھے بیویوں سے، ہنسی مذاق بہت نہیں کرتے تھے کہ کہیں کوئی وحی نہ اتر جائے۔ اللہ کے نبی جب تشریف لے گئے، ہم خوب ہنسی مذاق کرنے لگے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ شریعت ایسی بہترین معاشرتی زندگی عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ جس انداز سے گفتگو کرتے تھے، جس طرح پر ملتے تھے، اللہ اکبر۔ روایتوں میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک رات حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو 11 عورتوں کا قصہ سناؤں، لمبا واقعہ ہے، اور پھر 11 عورتوں کا قصہ سنایا۔ کسی عورت نے اپنے شوہر کی برائی کی، کسی نے تعریف کی، بہرحال 11ویں جو عورت تھی اس نے بڑی تعریف کی اپنے شوہر کی۔ اس کے شوہر کا نام ابو زرع تھا۔ اس نے اپنی ساس کی بھی تعریف کی، اپنے بیٹے کی بھی تعریف کی، اپنی بیٹی کی بھی تعریف کی، اور پھر فرمایا کہ وہ کہیں جانے لگا اور پھر وہ کسی اور عورت پر عاشق ہوا، اس نے دوسرا نکاح کر لیا، پھر میرا بھی دوسری جگہ نکاح۔ یہ واقعہ کون سنا رہی ہے؟ امی جان سنا رہی ہے۔ حضرت عائشہ کس کو سنا رہی ہے؟ اس نبی کو سنا رہی ہے جس سے جبریل مصافحہ کرنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ اس کو سنا رہی ہے جس کی اطاعت میں اللہ نے اپنی اطاعت کو چھپایا ہے، اس کو سنا رہی ہے، اور اللہ کے حبیب سن رہے۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں میں پڑا کر تھک گیا ہوں، میں تیری بات نہیں سنوں گا، بہت ٹینشن ہے، میں گس میں جا کر آیا ہوں، میں تبلیغ چلہ گزار کر آیا ہوں، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ یہ معاشرہ نہیں ہے، معاشرہ اس کو نہیں کہتے۔ ہر ایک کے حقوق ہیں،
جب 11 عورتوں کا قصہ پورا ہوا تو حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ میں بھی تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسے وہ 11واں تھا، لیکن اس نے طلاق دی تھی، میں تجھے طلاق نہیں دوں گا۔ کتنے پیار سے فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ حضرت ایک وہ درخت ہے، وہ ٹری ہے جس پر لوگوں نے اپنی اونٹنیاں چرائی ہو، اور ایک وہ ہے جس پر کسی نے اپنا کیمل اور اونٹنی نہ چرائی، آپ اپنے کیمل کے لیے کون سی اونٹنی پسند کرو گے، کون سا درخت پسند کرو گے؟ تو حضرت نے فرمایا جس پر کسی نے اپنی اونٹنی نہیں چرائی ہے۔ تو حضرت عائشہ مسکرا کر کہنے لگی میں ہی تو ہوں، آپ کی ساری بیویاں تو جو ہیں وہ دوسرے شوہروں سے ہو کر کے آئی ہے، اور میں ہوں جو کسی سے میرا نکاح نہیں ہوا تھا، اور میں آپ ہی کے نکاح میں دائرے کا آئی ہوں۔ اور حضرت اس پر مسکرا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کس انداز سے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اطاعت، فرما برداری، ادب، اللہ، جہاں شوہر کی طرف سے یہ مسئلہ تھا وہاں ادھر کا بھی معاشرہ دیکھیے۔ فرمایا رات میں اللہ کے نبی نماز پڑھتے رہتے تھے، میں سامنے لیتی رہتی تھی، مجھے کوئی ضرورت پیش آتی، میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہو، میں آہستہ سے یوں ہٹ جاتی تھی۔ کتنا خیال اپنے شوہر کا رکھا۔ جہاں شوہر کو کہا گیا کہ اپنی بیوی کا خیال، وہاں بیوی کو کہا گیا اپنے شوہر کا خیال۔ یہ معاشرہ ہے، اور اخلاق وہ دیے ہیں ہمیں، اللہ اکبر، کہ ہمیں کسی کے پاس بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اخلاق کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جامع شریعت اور اخلاق، ما یوضع فی المیزان اثقل من خلق حسن، علامہ ابو الحسن لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کو نقل کیا، قیامت کے دن جب میری نیکیوں کا پلڑا جو ہے نا وہ اوپر ہو جائے گا اور مجھے نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، تو اس موقع پر میری نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے اللہ جس چیز کو ڈالے گا وہ کون سی چیز ہوگی؟ اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اسی سے میرا پلڑا بھاری ہوگا۔ حسن اخلاق، بہترین اخلاق ہماری زندگی میں ہونے چاہیے۔ یہ 5 شعبے ہیں ایمان کے، اسلام کے، اس پر اسلام کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ ہر شعبے کو ہمیں اپنانا ہے، صرف عبادت لے کر نہ چلیں، صرف معاملات لے کر نہ چلیں، صرف معاشرت لے کر نہ چلیں، صرف اخلاق لے کر نہ چلے۔ ان 5 شعبوں کو ہمیں اپنانا ہے۔ مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں لندن سے گلاسگو بائی ٹرین سفر کر رہا تھا، اور مجھے قضائے حاجت اور استنجا کی ضرورت پڑی، تو میں واش روم کے قریب گیا تو ایک عورت کھڑی تھی، وائٹ پیپل عورت تھی، وہ کھڑی تھی وہاں، اور ٹرین رکی ہوئی تھی اسٹیشن پر۔ اب میں جانا چاہ رہا تھا، اندر میں کوئی تھا بھی نہیں، لیکن اس عورت نے مجھے منع کیا کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ وائی، کیوں، خالی ہے مجھے جانا ہے؟ کہا نہیں، میں اصل میں فارغ ہو چکی ہوں، لیکن جیسے ہی فارغ ہوئی اسٹیشن آ چکا تھا، اور ٹرین میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹیشن پر فلش کرنا منع ہے، تو فلش باقی رہ گیا ہے۔ اسٹیشن پر ہر ٹرین کا، ہر ملک کا یہ ضابطہ ہے کہ اسٹیشن پر فلش نہ کرے، تو فلش کرنا رہ گیا ہے اور اسٹیشن آ گیا۔ اب میں آپ کو جانے دوں گی تو فلش کیا نہیں ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، اور میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی ہوں۔ ٹرین چلے گی، میں صفائی کروں گی، فلش کروں گی، پھر آپ کو جانے دوں گی۔ مولانا تقی صاحب حضرت نے تو بخاری کے درس میں یہ بات فرمائی ہے، فرمایا میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور میں نے اس بہن کو انگلش میں کہا، میری بہن یہ اخلاق تو میرا نبی مجھے دے کر گیا تھا، آج میں تیرے گلے میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ اخلاق ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اپنا ظاہر بھی صاف رکھو، اپنا باطن بھی صاف رکھو، نظافت ہو زندگی کے اندر، اخلاق ہو، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری ذات کسی کے لیے تکلیف دہ نہ بنے، ہم خود سہنے والے بنے لیکن دوسروں کو ایذا پہنچانے والے نہ بنے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے ہیں۔ ہمیں ان تمام شعبوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔
صرف کسی عبادت کو لے کر چلتے رہنا اور اپنے آپ کو کامل مومن سمجھ لینا، یا صرف معاملات کو لے کر کے چلتے رہنا کہ نہیں میں بہت دینداری سے تجارت کرتا ہوں، یا صرف اخلاق کو لے کر، یا صرف رفائی کام کو لے کر چلتے رہنا، نہیں میں تو بہت رفائی کام کر رہا ہوں، جبکہ عبادت چوپٹ ہے، اخلاق چوپٹ ہے، معاملات چوپٹ ہے، عقائد چوپٹ ہے۔ اس کو دین نہیں کہا جاتا۔ دین ان تمام شعبوں کا نام ہے، اس لیے میں نے آیت پڑھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت تمام چیزوں میں ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ آپ انداز لگائیں تکلیف پہنچانے کے باب میں حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی اونین کھایا ہوا ہے کچا یا لہسن کھایا ہوا ہے اور اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری مسجد میں نہ آئے۔ وہ منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ تیری اس بدبو کی وجہ سے تیرے پڑوسی مصلی کو بھی تکلیف ہوگی اور جو ملائکہ ہے اس کو بھی تکلیف ہوگی، منع فرمایا ہے۔ اتنی بھی ایذا کو جو ہے شریعت نے پسند نہیں فرمایا، اتنی سی تکلیف کو بھی شریعت نے پسند نہیں فرمایا۔ اسی لیے حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، فقہائے کرام نے لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری والا ہے جس کی بیماری ایسی کیا ہوتا ہے، جس کی بیماری ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو گھن ہوتی ہے، کسی کو نفرت ہوتی ہے، جو ہے تکلیف ہوتی ہے کسی کو، تو فرمایا کہ ایسی بیماری والا بھی مسجد میں نہ آئے، دوسروں کو ضرر پہنچے گا، اپنے گھر پہ نماز پڑھ لیں، اللہ اس کو نماز و جماعت کا ثواب عطا کر دے۔ اتنا خیال شریعت میں رکھا گیا۔ حق تعالی جل شانہ و من والہ ہمیں ان پانچوں شعبوں پر، عقائد، معاملات، معاشرت، اخلاق، ان تمام شعبوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا